فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سے یہ واضح طور پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والے کو ہم بظاہر مردہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ ہوتا ہے۔ کوئی اس کی زندگی ہماری زندگی سے مختلف ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مردہ کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندگی میں اس کی ہڈی توڑی جائے۔ ایک مرتبہ حضور حضرت عامر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قبر سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اس قبر والے کو تکلیف نہ دے۔ اس کو مشکات میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے۔ خواہ ابھی اس قبر میں نہ بھی رکھا گیا ہو یا آگ میں نہ بھی جلایا گیا ہو، اس میں سمجھ اور شعور ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب لاش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں، تو اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والوں سے کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو۔ پھر فرمایا کہ انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو ضرور بے ہوش ہو جائے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ تو یہ برزخ کی تعریف ہے کہ موت کے بعد گزرنے والا زمانہ۔ تو برزخ کے جو لغوی معنی ہیں، اصطلاحی معنی ہیں، ڈکشنری کے جو معنی ہیں، وہ پردے یا آڑ کے ہیں۔ تو چونکہ یہ زمانہ جو ہے دنیا اور آخرت کے درمیان کا زمانہ ہے، تو دنیا سے پردہ ہو گئے ہیں، اس لیے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ تو چونکہ عام انسان اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے ہیں، اس لیے احادیث شریفہ میں برزخ کی راحت یا عذاب کے بارے میں قبر ہی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ دراصل عذاب و ثواب کا تعلق روح سے ہے، اور یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ عز و جل تو ذروں کو جمع کر کے بھی عذاب و ثواب دینے پر قادر ہے، اور اس سلسلے میں جو حدیث آئیں گی انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے ان کو رکھیں گے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، بہت گناہگار تھا، بہت گناہگار تھا۔ اس حدیث کو میں بذات خود بھی ایک درس میں صرف اس حدیث کو نقل کر چکا ہوں، لیکن چونکہ ضمن میں یہ پھر آ رہی ہے تو میں اس کو بیان کرتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک شخص تھا، پہلے زمانے میں بہت گناہگار تھا۔ تو جب مرنے لگا تو اپنے بچوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری راکھ مجھے جلا دینا، میرے بدن کو، میری راکھ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، آدھی پانی میں بہا دینا اور آدھی زمین میں بکھیر دینا۔ تو جب وہ مر گیا تو اس کی وصیت کے مطابق اس کے بچوں نے ویسے ہی کیا۔ جب یہ ہو گیا معاملہ تو اللہ عز و جل نے پانی کو اور زمین کو حکم دیا کہ اس کی جو راکھ ہے اس کو جمع کیا جائے، جمع کر کے پھر اکٹھا کیا جائے، پھر ان ذروں کو ملا کر اللہ نے اس کو دوبارہ پیدا کیا، جسم دیا۔ پھر اللہ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسی وصیت کیوں کی؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا اللہ عز و جل، میں اپنے گناہوں پر بہت نادم تھا، میں بہت ہی زیادہ شرمندہ تھا۔ مجھے تو یہ ڈر ہوا کہ اگر میں مرنے کے بعد ایک جسد میں دفن کیا جاؤں تو مجھے تو وہ عذاب ملے گا جو اس ہستی میں، اس پوری کائنات میں کسی کو نہ ملا ہوگا۔ تو آپ کے ڈر سے میں نے چاہا کہ اپنے وجود ہی کو ختم کر دوں۔ اسلامی رو سے تو یہ اس کی نادانی تھی، لیکن میں نیتوں کا حال بتا رہا ہوں ادھر۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا اس کا یہ جواب، اور اس کی اللہ کی طرف رغبت اور اس کی گناہوں پر ندامت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی کہ یہ حدیث بخاری میں بھی آئی ہے اور مسلم شریف میں بھی آئی ہے، تو صحیح احادیث میں سب سے اونچے درجے کی حدیث ہے۔ تو حدیث شریف کی روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں، اور اس عالم سے جانے والے سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور فلاں کس حال میں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے
تو برزخ میں اس کی اولاد اس کو اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں اس کے عزیز و اقارب جو پہلے جا چکے ہوتے تھے اسے گھیر لیتے ہیں، اور وہ آپس میں مل کر اس خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو دنیا میں کسی باہر سے آنے والے سے مل کر کی جاتی ہے، اور اس کو ابن ابی دنیا نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت قیس بن قبیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص مومن نہیں ہوتا اسے مردوں سے بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مردے کلام بھی کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، وہ ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ اس حدیث کو ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر کی زیارت کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ صاحب قبر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے اور اس سے مانوس ہوتا ہے یہاں تک کہ زیارت کرنے والا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اسے بھی ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ حضرت ام بشر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا مردے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا بھلا ہو، روح مطمئنہ جنت میں سبز پرندوں کے قالب میں ہوتی ہے۔ اب تو خود سمجھ لے کہ پرندے اگر آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں تو روحیں بھی آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں۔ اس حدیث کو ابن سعد نے روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔